صاحب آپ کے ساتھ دھوکا ہوا؟ جی نہیں، میرے ساتھ دھوکا نہیں ہوا، پوری قوم کے ساتھ دھوکا ہوا۔ عمران خان صاحب 2018 وزیر اعظم بننے سے پہلے جو رول ماڈل ہمیں دکھاتے تھے، جو سب ہم ان پہ یقین کرتے تھے اور پوری قوم یقین کرتی تھی، صرف ایک وجہ سے ہمیں اس بات کا یقین تھا کہ عمران خان نہ بے ایمان خود ہے، نہ کسی بے ایمان کو اپنے ساتھ رہنے دے گا، نہ خود چوری کرے گا، نہ کسی چور کی حوصلہ افزائی کرے گا۔ عمران خان 2018 کے بعد وہ تمام باتوں سے ڈیویٹ کیا۔ عمران خان نے نہ صرف چور لگائے، چوروں کو پروٹیکٹ کیا، چوروں کے لیے تقریریں کی، اور خاص طور پہ کہا کہ یہ عثمان بزدار جو ہے، ٹھیک ہے، اور یہ عثمان بزدار کی طرح کے باقی لوگ جو ہیں، یہ ہے نیا پاکستان۔ اب اگر عثمان بزدار نیا پاکستان تھا تو قوم کے ساتھ دھوکہ نہیں ہوا؟ جن لوگوں نے امپوز کیا ان کو، عمران خان صاحب کو، کیا آپ ان کو ذمہ دار نہیں سمجھتے پھر؟ جی، عمران خان صاحب کو جن لوگوں نے عمران خان صاحب کو اس کے لیے کہا، عثمان بزدار لگانے کے لیے یا بے ایمان ٹیم لگانے کے لیے یا فرح گوگی کے کہنے کے لیے، وہ ان کے گھر کے لوگ تھے، اس کے علاوہ اور کوئی لوگ نہیں تھے۔ نہیں، جو لوگ لے کے آئے، کیا ان کو اندازہ نہیں تھا جنرل فیض صاحب ہیں، جنرل باجوہ صاحب ہیں؟ ہم سارے عمران خان کو نجات دہندہ سمجھتے تھے، پوری قوم سمجھتی تھی، ہم سب سمجھتے تھے کہ عمران خان آئے گا تو یہ ملک نیا پاکستان بن جائے گا۔ چوہی صاحب، عمران خان صاحب کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ 50 لاکھ گھر کا جو وہ وعدہ کر رہے ہیں، یہ 50 لاکھ گھر ہوتے کتنے ہیں۔ ایک دن میں نے عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھا اور ان کو بتایا کہ لاہور کی آبادی 1 کروڑ ہے، تو اگر ایک بندے ایک گھر میں 5 لوگ ہوں تو اس کا مطلب ہے پورے لاہور شہر میں 20 لاکھ گھر ہیں۔ تو خان صاحب، آپ یہ جو 50 لاکھ گھر بنا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ 5 سال میں اگلے 3 لاہور شہر بنائیں گے، اور 1 کروڑ خان صاحب کو اندازہ نہیں تھا اس بات کا کہ وہ کیا بول رہے ہیں۔ 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی۔ اب مجھے بتائیں، وہ جو 50 لاکھ گھر کا وعدہ کیا تھا، خان صاحب نے اس میں سے کتنے بنوائے ہیں؟ 4 سال انہی کی حکومت تھی نا، تو وہ بتائیں کہ یار میں 50 لاکھ نہیں بنا سکا، لیکن میں نے 20 لاکھ بنائے، میں نے 10 لاکھ بنائے، میں نے 5 لاکھ بنائے۔ چوہی صاحب کہیں بتائیں، 5000 بنائے، 500 بنائے، اور اگر 500 بھی نہیں بنائے تو پھر ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہے، کوئی شرم ہی نہیں ہے، اور وہ ڈٹائی کے ساتھ کہی جاتے ہیں کہ اب پھر مجھے اگلی دفعہ پھر مجھے دو۔ اچھا، یہ آپ ویسے جیسے آپ سمجھتے تھے کہ خان صاحب ایک ایماندار آدمی ہیں اور نہ وہ کسی بے ایمان کو امپوز کریں گے، نہ وہ کسی بے ایمان کو پروٹیکٹ کریں گے، آج آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا خان صاحب آج بھی ایماندار ہیں یا پھر؟ جی، عمران خان صاحب نے سب کو مایوس کیا، ٹھیک ہے، اور عمران خان صاحب نے ہمارے پاس جو امید لوگوں نے دیکھی تھی ان کی شکل میں، وہ انہوں نے امید توڑی ہے، ٹھیک ہے، اور جس لوگوں کو جب ان کا اندازہ ہوتا گیا، ٹھیک ہے، ہمیں اللہ کا شکر ہے، ہم نے ان کو پہلے دیکھ لیا، پہلے بھانپ لیا، اور ہم نے ان کا اس وقت ساتھ چھوڑ دیا جس وقت وہ حکمران تھے، جس وقت وہ وزیر اعظم تھے۔ لیکن جو باقی لوگ ہیں ان کو بھی آج اندازہ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کچھ کہا تھا اس کے بالکل الٹ کیا ہے، اور وہ عمران خان جو لوگوں کو اس بات کا یقین دلاتا تھا کہ میں نہ صرف کمپیٹنٹ لوگوں کو لاؤں گا بلکہ ایماندار لوگوں کو لاؤں گا، اس نے میک شور کیا کہ جب وہ وزیر اعظم بن جائے، اس نے نہ صرف یہ کہ انکمپیٹنٹ لوگ اکٹھے کیے بلکہ بے ایمانی نہ صرف ہونے دی، اس کو نوٹس میں تھی بے ایمانی، جب اس نے لوگوں نے اس کو آگے بتایا کہ تمہارے گھر میں جو ہے وہ بے ایمانی کا اور رشوت کا مال پڑا ہوا ہے، تو اس نے جو بتانے والا تھا اسی کو ہٹا دیا کہ بھائی تو یہ آیا کیسے مجھے بتانے کے لیے۔ اچھا، آپ کرپٹ سمجھتے خان صاحب کو؟ جی، میں انفارچونیٹلی ان کو ایماندار نہیں سمجھتا۔ ایمانداری یہ نہیں ہے چوہی صاحب کہ میں ایماندار ہوں اور میرے بیٹے بے ایمانی کریں، اور میرے گھر والے جو ہیں وہ بے ایمانی کریں، اور میرے گھر میں مال جو ہے وہ پڑا اور میری تجوریاں جو ہیں وہ بھری ہوں، اور میں کہوں کہ میں چوہی صاحب دیکھیں میں کتنا ایماندار ہوں۔ اچھا، ویسے فیوچر کیا ہے خان صاحب کا؟ پرانی پارٹی تھی آپ کی، پرانے آپ کے لیڈر تھے۔ عمران خان صاحب کا کوئی فیوچر نہیں آیا، میرے خیال میں وہ ایک شاہ صاحب کا ایک دن ٹویٹ آیا تھا، اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ یہ اللہ کو پتا ہے کہ جو دی اینڈ کس کا ہے، اور پی ٹی آئی کا دی اینڈ ہے، اس لیے کیونکہ جب انسان اپنے آپ کو فرعون سمجھنے لگتا ہے تو وہ جو اوپر بیٹھا ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا، اور اس نے جو لوگوں کے ساتھ کیا، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ بہت مخلص تھے، جنہوں نے اس کے لیے بہت قربانیاں دی، جنہوں نے اس کے لیے واقعی دل سے محنت کی اور ایک کاز کے لیے کی اور اپنے ملک کے لیے کی، اس کے ساتھ جس طرح اس نے سلوک کیا، میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کا یہ مکافات عمل ہے۔ تو عمران خان صاحب آپ کا خیال یہ ہے کہ ان کا فیوچر عمران خان صاحب جیل چلے جائیں گے، سزا ہو جائے گی ان کو؟ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی اب ایک ہسٹری ہے، اب ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے انشاءاللہ، اور ان کو سزا ہونی چاہیے، ملٹری کورٹ میں ان کا مقدمہ اگر انہوں نے اس چیز میں ان کی انوالومنٹ ثابت ہوتی ہے، جو کچھ اس دن ہوا اور جو کچھ پاکستان کے ہوا، چوہی صاحب
آپ یقین کر سکتے تھے کبھی آپ کے جناح ہاؤس کے ساتھ سے گزرتے ہوئے اس کے اوپر قائد اعظم کی اور فاطمہ جناح کی تصویریں لگی ہوئی تھی، اس کی دیوار کے اوپر لگی ہوتی تھی، کوئی پاکستانی، کوئی محب وطن پاکستانی اس کے باہر سے گزرتے ہوئے کبھی یہ بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس تصویر کے اوپر کوئی اور سٹیکر بھی لگا دے. آپ نے وہاں پہ انہوں لوگوں نے جا کے اس کو جلایا ہے، جو قائد اعظم کی اپنی چیزیں تھی اس کو جلایا ہے. اور چوہی صاحب اس کے اندر مسجد تھی، اس گھر کے اندر جو مسجد تھی اس کو بھی آگ لگائی ہے. یہ کون سے پاکستانی ہیں، یہ کون سے مسلمان ہیں جو کہ کرنل شیر کے مجسمے کو گرائیں، جو ہمارے شہیدوں کے مجسموں کو گرا کے ان کو نالوں میں پھینک رہے ہوں؟ یہ کون سے پاکستانی؟ ویسے آپ کا خیال ہے خان صاحب نے باقاعدہ پلان کیا ہوگا یہ، اور باقاعدہ لوگ ڈیزگنیٹ کیے ہوں گے، لوگوں کو بٹھایا ہوگا؟ ایک پوری چین چلائی ہے خان صاحب نے، ایک پوری برین واشنگ کی ایک پوری چین چلائی ہے، لوگوں کو برین واش کیا گیا ہے. یہ جو لوگ وہاں تک پہنچائے گئے ہیں اور اس نہج تک پہنچائے گئے ہیں، اس کے پیچھے پوری پلاننگ تھی. اچھا، باہر کی فورسز بھی شامل ہیں اس کے اندر؟ کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ باہر کے لوگ بھی ہیں، کچھ باہر کی پاورز بھی ہیں، اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان کے اندر سٹیبلٹی نہ ہو، اور خان صاحب کو استعمال کیا گیا سارے کام میں. اپنا چوہی صاحب جس بھی قوت کا پاکستان کے مخالف ہے، اور جو بھی آرگنائزیشن دنیا میں یا کوئی ملک یا کوئی اور فرد پاکستان کا مخالف ہے، اس کے لیے یہ آئیڈیل سچویشن ہے کہ ملک کو انتشار میں مبتلا کر دو، ملک کے اندر اتنی بدامنی پیدا کر دو. اس بدامنی میں کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ آپ کا جو ڈالر اوپر جاتا ہے، یہ کیوں جاتا ہے؟ لوگ انسیکیور ہوتے ہیں. وہ لوگ جن کے پاس 50 لاکھ روپے بھی پڑا ہوتا ہے وہ بھی ڈالر لینا شروع کر دیتے ہیں، جس کے پاس 20 لاکھ پڑا ہوتا ہے وہ بھی ڈالر لینا شروع کر دیتا ہے. اب 20 لاکھ کے کتنے سے ڈالر آتے ہیں اور اس کو کتنا کو منافع ہو جائے گا؟ لیکن انسیکیورٹی پیدا کرتے ہیں اپنے ملک کے بارے میں. جبکہ میرے سمیت ہم سب جتنے بھی لوگ ہیں پاکستان میں جنہوں نے پاکستان سے کمایا ہے، ہم نے ڈالرز میں تو کبھی نہیں کمایا، ہم نے تو پاکستانی روپے میں ہی کمایا. تو مجھے کیا لگے کہ ین کتنے کا ہو گیا ہے اور ڈالر کتنے کا ہو گیا اور پاؤنڈ کتنے کا ہو گیا، کیا میں نے صبح اپنے جو ملازمین ہیں ان کو تنخواہیں ڈالروں میں دینی ہے؟ ٹھیک ہے، یا میں لوگوں سے جو وصولی کرتا ہوں، اپنا پلاٹ بیچتا ہوں، کیا میں اس کی اگر مجھے یہ مجھے خدشہ ہے کہ انٹرنیشنلی میرا جو لیول تھا وہ اتنے لاکھ ڈالر کا تھا، اب میں اتنے لاکھ کا رہ گیا ہوں. تو بھائی میں نے ملک سے کمایا ہوا ہے، میں نے کبھی امریکہ سے تو کمایا ہی نہیں، کبھی میں نے یورپ سے تو کمایا ہی نہیں، اسی ملک سے کمایا، پاکستانی روپے میں کمایا. تو کیا تکلیف ہو رہی ہے جی مجھے؟ تو سارا دن بیٹھ کے جس کے پاس 50 لاکھ ہے وہ بھی ڈالر لے کے پیچھے بھاگا ہوا. تو آپ کا خیال ہے کوئی انٹرنیشنل فورسز بھی تھی جو جی بالکل، جو اس ملک میں جو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں ملک، اور خان صاحب کو استعمال کیا گیا اس میں، اور خان صاحب استعمال ہوئے اس میں، یا خان صاحب نے ان کو استعمال کیا؟ خان صاحب کا کلیدی کردار ہے. اصل میں خان صاحب جو ہے نا جی، انفارچونیٹلی وہ سیلف اوبسیسڈ ہے. ٹھیک، ان کے لیے پوری دنیا میں صرف وہ خود اہم ہے. 3.5 سال چوہی صاحب وہ اپنے بچوں کو نہیں ملے. وجہ کیا ہے ویسے؟ کیوں نہیں ملے ویسے؟ اپنا جو ان کے گھر میں ہیں ان کی وجہ سے. یعنی بیگم صاحبہ نے الاؤ نہیں کیا؟ جی، وہ انگلینڈ جانے پہ وہ الاؤڈ نہیں تھے، کیونکہ انگلینڈ کے اندر ایک کانفرنس تھی اور اس کانفرنس میں ان کو نہیں جانے دیا، اس لیے کیونکہ وہ اپنے بچوں کو ملیں گے. اس میں امریکہ پریزیڈنٹ بھی آ رہے تھے لیکن وہ نہیں جا سکتے. جی، اور وہ کیوں، جب آپ مرشد کی باتوں پہ اتنا یقین کرتے ہوں تو پھر اس کے بعد آپ کے لیے کسی ایک اور انڈیویجول کی کیا ویلیو رہ جاتی ہے؟ تو مرشد نہیں چاہتی تھی کہ اپنے بیٹوں سے ملیں اور سابقہ اہلیہ سے ملیں؟ جی، سابقہ اہلیہ سے تو چلیں، وہ میرے خیال میں ملیں یا نہ ملیں الگ بات ہے، لیکن بیٹے تو ان کے تھے نا دونوں. وہ اپنے دونوں بیٹوں کو 3.5 سال نہیں ملے صرف مرشد کے کہنے پہ. ٹھیک ہے. سو جب ایک شخص اتنا کسی کے اندر ٹریپڈ ہو جائے کہ وہ اپنے بچوں کو نہ ملے 3.5 سال، اور وہی عمران خان، مجھے یاد ہے کہ وہ کتنا تڑپتا ہوتا تھا اپنے بچوں کے لیے جب وہ کنٹینر میں تھا، کیونکہ ہم چوہی صاحب وہ اس ساری سٹرگل میں تو ہم عمران خان کے ساتھ کم از کم دن کے 10-12 گھنٹے ہم ساتھ ہوتے تھے. عمران خان مجھے اس نے کہا، عمران خان نے، کہ میں صرف ایک چیز کو مس کرتا ہوں اور وہ اپنے بیٹوں کو. اور وہی بیٹے جب اس کے وہ وزیر اعظم بن گیا تو اس کو اوتھ ٹیکنگ پہ انہی 2 بیٹوں کو نہیں بلایا جن کو وہ بہت مس کرتا ہوتا تھا. تو ویسے بلایا کیوں نہیں؟ بیگم صاحب نے روکا؟ مرشد صاحب نے کہا کہ بیٹے نہیں آئیں گے. بالکل. اور اگر آ گئے تو آپ کے لیے نحوست ہوگی. پتہ نہیں کس کے لیے نحوست ہوگی، ویسے تو ہمارے پورے ملک کے لیے وہ نحوست تھے. ٹھیک ہے، لیکن چلیں، خیر ٹائم گزر گیا.